Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رضوی بھائی اور آج آپ کے لیے میں قرآن و حدیث سے جو نظر بد کے حوالے سے معلومات ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ 5 باتیں آپ کی برگاہ میں رکھوں گا، اور سب سے پہلی بات کہ العین الحق، نظر بد جو ہے وہ حق ہے، نظر بد برحق ہے، یہ پہلی بات، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ دوسری بات، لو کان سابق القدر لسبق العین، فرمایا اگر تقدیر پر کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ تقدیر کے اوپر نظر بد ہوتی۔ یہ نظر بد وہ ہے جو اگر سبقت لے جانے والی تقدیر پر کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ تیسری حدیث، قیامت کے نزدیک اونٹ اور نوجوان قبروں میں نظر بد کی وجہ سے جائیں گے، اونٹ اور نوجوان قبروں میں نظر بد کی وجہ سے جائیں گے، یہ تیسری حدیث۔ چوتھی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بلکہ اسی تیسری حدیث کے تحت میں ایک بات اور بتا دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہماری نظر بد جو ہے فلاں نے لگا دی، فلاں نے نہ، نظر بد اپنی بھی لگ سکتی ہے، ماں باپ کی بچوں کو لگ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی نظر بد جو ہے وہ لگ سکتی ہے، جیسے کہ اب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ تو اس کو ترجمہ یہ ہے کہ جب آپ باغ میں جائیں، جب آپ باغ میں گئے تو آپ نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا۔ چوتھی حدیث اسی عنوان سے پیش کرتا ہوں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص غسل کر کے آیا تو دوسرے شخص نے اسے دیکھا تو کہا کہ کیا نوجوان ہے، تو وہ وہیں پر گر گیا۔ تو حضور نے فرمایا الا من یقتل احدکم احوا، تم اپنے بھائیوں کو قتل کیوں کرتے ہو، یعنی لفظ استعمال فرمایا یقتلو، قتل کرنا۔ یہ نظر بد ایسی چیز ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تم اپنے بھائیوں کو ایسے کہہ کر کیوں قتل کرتے ہو، بلکہ تم یہ کہتے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ نظر بد کے متعلق اب میں آپ کو اس کا علاج بتاتا ہوں کہ نظر بد کا علاج کیا ہے۔ اکثر لوگوں کو اسی کی معاملات میں درپیش ہوتا ہے، اور اکثر چیزوں کا نقصان بھی جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ قیامت کے نزدیک اکثر نوجوان اور اونٹ، تو اونٹ سے مراد فقط اونٹ ہی نہیں، اس سے مراد یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ جو بھی اچھی چیز ہوگی اس کو نظر بد جو ہے نا جلدی غلبے میں لے گی قیامت کے نزدیک۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کے طور پر سب سے پہلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا کو آؤٹ کروں گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر دم کیا کرتے تھے، اور جبرائیل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ تحفہ لے کر آئے اور کہا کہ حسن و حسین پر دم کیا کریں۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ کے سامنے اس دعا کے الفاظ پیش کرتا ہوں۔ اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین مہ۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں الفاظ، اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین مہ۔ یہ لفظ ہیں اس دعا کے، اور اس دعا کی جو ہے برکت سے جو ہے آپ جو ہے نا نظر بد سے دم کیا کریں، بچوں پر، اپنی جو آپ کی پراپرٹیز ہے اس پر دم کیا کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے نظر بد سے بچے رہیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کا جو ہے آپ فرد کیا کریں اور دم کیا کریں، اپنے آپ پر بھی اپنے بچوں پر بھی، اور اس کا بہت ہی زبردست اثر ہے، جیسا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ بخاری اور مسلم میں یہ روایت دیکھیں گے، اور جو ہے روایت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے کہ ہر نماز کے بعد جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کو اپنا معمول بناؤ۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کا جو ہے نا پہلا یہ نظر بد کے متعلق اور جادو کے متعلق بالکل جو ہے نا واضح ایک وظیفہ ہے جس کا بالکل آپ کو نتیجہ ظاہر ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں جادو اور نظر بد کا توڑ سورۃ الناس اور سورۃ فلق کے علاوہ کوئی اور اچھی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو دعا میں یاد رکھیں، آپ کی دعاؤں کا طالب رضوی بھائی انشاءاللہ آپ کے لیے اچھی چیزیں لایا کروں گا۔ میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ
قرآن و حدیث سے ہٹ کے نہیں، قرآن و حدیث میں ہی جو کچھ ملے گا انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. دعا کا طالب رضوی بھائی.